کچھ نہیں ہے، وہ بھی لوگ ہیں جن کو سرکاری مشینری میں لایا گیا ہے، وہ بھی لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک گروپ ہے جس کا آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، ایک خاص گروپ ہے جو کہ اس پوری چیز کو آرگنائز کر رہا ہے اور جس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے. اصل وہ لوگ تھے. تو اب ان لوگوں نے ایک حد تک روکا اور انہوں نے آگے جانا تھا، کیونکہ یہ ایک کہہ رہے تھے کہ ہم پیسفل پرامن مارچ کر رہے ہیں. اور جی گورنمنٹ کو یا تمام جن لوگوں کو سمجھ ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ پیسفل مارچ نہیں ہے، دے آر اپ ٹو سم تھنگ ایلس. اور پبلک آف پاکستان کے ذہن میں بھی اشکالات تھے کہ شاید پیسفل مارچ ہے. تو آج کے دن تک آپ کو، ہمیں اور تمام کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ کتنا پیسفل تھا اور ان کے اصل عزائم کیا تھے. اور رینجرز کے جوان شہید ہو چکے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے اور فائرنگ کی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے. بشرا بی بی لانچ ہوگی سر؟ یہ سب کچھ بشرا بی بی کا لانچ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کامیاب لانچنگ ہوئی بشرا بی بی کی؟ دیکھیں جی، اس نے لانچ کیا ہونا تھا، اس نے تو اپنی طرف سے یہ کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ فائنل کال ہے جی وہ، کیونکہ ایک غیر سیاسی اور ایک پھر کہتا ہوں ایک چھوٹے ذہن کی عورت تھی، لیکن اس نے عمران کا تو پراپرلی بیڑا غرق کیا. اب جب وہ باہر آئی تو کوئی وہ سیاسی عورت تو تھی نہیں، اس نے وہی اپنے جو اصل کاز پر تھی. پھر کہوں گا گوگی کو لنک کیجئے، پھر کہوں گا کہ ان لوگوں کو لنک کیجئے جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے یہ لانچ ہوئی اور اس سبجیکٹ کے ساتھ لانچ ہوئی کہ اس واقعے کے دوران بہت ساری لاشیں وہ تحفے میں دے گی پاکستان کو. اور دے تھاٹ کہ پنجاب سے، کے پی سے، بہت جگہوں سے ان کو بندے آئیں گے اور پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا فساد کرے گی. اس لانچنگ میں، ان غیر ملکی قوتوں کے اس خاص ہاتھ کی لانچنگ میں، اللہ کا شکر ہے کہ ملک ابھی تک بچا ہوا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. انہوں نے درست لانچ کیا اور یہ درست لانچ ہوئی، لیکن لانچ کرنے والے کون ہیں ان کا اشارہ وزیر داخلہ آج دے چکے ہیں. ہم تو بہت عرصے سے اس چیز کو کہہ رہے تھے. جی سر. اچھا یہ بتائیے، یہ جو خفیہ ہاتھ کہا انہوں نے، آج وزیر داخلہ کا آپ نے نام کیا، آپ نے اس سے پہلے علی رضا صاحب شاف ہمارے دوست ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے پروگرام میں بتایا کہ یہ خفیہ ہاتھ کون سے ہیں اور اس کے درمیان میں کنیکٹ کرنے والی جو گوگی ہے، کیا یہ وزیر داخلہ صاحب کا اشارہ بھی اسی طرف ہی ہے سر؟ دیکھیں سدیلہ صاحب، 100% انہوں نے آج ایک چیز کو انڈورس کیا. وزیر داخلہ مملکت پاکستان کا جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایویڈنسز آتے ہیں. انہوں نے جی ایویڈنسز کے بعد آج اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، انڈورس کرتے ہوئے بات کی کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی اس ہاتھ کے اندر ہائی جیکٹ ہے. اب پی ٹی آئی معاملہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی تو یہ جو 15,000 آدمی ہے، 16,000 آدمی ہیں، ان آدمیوں میں سے بھی 1,500 سے 2,000 وہ لوگ ہیں جو کہ اس خفیہ ہاتھ کے پلانٹڈ ہیں. باقی 12-13,000 تو وہ ہیں جو آوارہ ہیں یا جو سادے ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے یا جو گورنمنٹ مشینری میں لائے گئے یا جو انسائٹ کر کے لائے گئے. تو اس کا تو اب وزیر داخلہ نے خود بتا دیا اور آنے والے دنوں کے اندر تمام چیزیں کھل کے آ جائیں گی ایویڈنس کے ساتھ کہ وہ کون کون کہاں تک کنیکٹڈ ہے. میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ گوگی از دا مین ریزن، مین کاز، مین پرسن. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی جو شادی ہوئی تھی اس کے پیچھے کون تھا، کیا تھا، یہ ساری چیزیں کھلنی چاہیے. اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کھلیں گی یہ. جی سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہے وہ عمران خان صاحب کی محبت نہیں ہے، یہ محبت کی شادی نہیں ہے، پیار کی شادی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی سائنس ہے جو آنے والے دنوں میں کھلے گی. بشرا بی بی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انجیکٹ کی گئی ہے اس پورے سسٹم میں، پی ٹی آئی میں. 100% سدیلہ صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، جو خاتون اپنے پہلے خاوند کو، پہلے بچوں کو، ساروں کو چھوڑ کر کون سا عشق ہے، کون سی محبت ہے اور کہ کس سٹیج پہ، اور عمران کے دائیں بائیں اس کی پوری فیملی، اس کے ایک ایک گھر کے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور وہ پہلے دن سے وہ تمام یہ کہہ رہے تھے. اب میں کہتا ہوں ان کو بولنا چاہیے کیونکہ ملک ہے. اگر آپ تمام لوگ اس وقت بول سکتے تھے کہ یہ پلانٹ ہوئی ہے اور یہ کس کو لے آیا ہے، تو آج کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو آج بھی بولنا چاہیے نا. جو عمران کے ارد گرد تمام کلوز ترین لوگ تھے ان کو پہلے دن سے یہ پتہ ہے، وہ پہلے دن سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خاتون کہاں سے آئی ہے، کون سا پیار، کون سا عشق.
خامن چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، اور اس کو کون سی مثال آپ دیں گے کہ یہ کیا آئی ہے، کس لیے آئی ہے؟ یہ پلانٹ ہے. یہ پلانٹڈ ہے آپ بتا رہے ہیں. چلے اب ذرا یہ بتائیں کہ مین سٹریم میڈیا پہ نیوزیں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ سنگانی جلسہ کا جو پہلے بھی ہوا تھا وہاں پہ یہ سب ڈن ہو چکا تھا. بشرا بی بی آخری دم تک نہیں مانی، تو اس میں کیا سچائی ہے کہ یہاں تک لانے کے لیے بشرا بی بی اکیلی مزید ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت ان کے ساتھ ہے، یا مجبوری میں ان کے ساتھ یہاں پہنچی ہے؟ سر دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے کہاں؟ کچھ اچھا جی. لوگ تھے جی جو اس کے ساتھ کے پی سے آئے، جی اور پھر اس کے ساتھ 1000-1500 کا اپنا ایک اصل جو پلانٹڈ جو اصل قوت ہے، طاقت جس نے اس کے ساتھ لگائے ہوئے تھے. انہوں نے تو پاکستان، اور یہ تمام، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی تمام قیادت پھنس چکی ہے اس کے نرغے میں آ کے. جی اس وقت کنٹرول اس پورے جو جتھے کا ہے وہ اس خاتون کے پاس ہے. کہاں پہ نظر آ رہی ہے قیادت آپ کو؟ کدھر ہیں وہ شیخ صاحب جھنگ والے؟ کہاں پر ہے حماد اظہر؟ کہاں پر ہیں وہ تمام لوگ؟ ان کا قصور، میں پھر کہوں گا کہ ان کا اس طرح قصور نہیں ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے تھے، کہ وہ کوئی حملے کرنے کے لیے کسی گروہ کا تو حصہ نہیں بنے تھے. لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہو رہے ہیں، اور جب ان کو معلوم تھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک ایم این اے شپ کو بچانے کے لیے اور ایک بندے کو راضی رکھنے کے لیے وہ کیوں اس غلط کاز کے ساتھ جڑے رہے. یہ قصور ہے ان کا. ان کو بالکل معلوم تھا. آج دیکھیں، ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی تھی 2018 سے پہلے، جی 2018 کے بعد اسی عورت، اسی گوگی، اسی بزدار، اسی محمود، اس کی چوائسز کے ساتھ اس پارٹی کا ڈکلائن شروع ہوا، اور جو پارٹی کے لوگ تھے اس نے ان کو کک آؤٹ کیا، اور پیسہ کمایا گیا اور نقصان کیا گیا. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر آئی تو پھر پارٹی کے وہ لوگ جو کہ سنسیئر تھے عمران کے ساتھ، انہوں نے اسے کہا کہ تم اپوزیشن میں بیٹھو اور کوئی ایسا کام نہ کرو. اس نے اسے کے پی کی اسمبلی سے ریزائن کرایا. اس نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرائی. اس نے اس کو کہا کہ تم استعفیٰ دو اور گھر چلے جاؤ. اور بدبختی یہ کہ وہ ایک عالمی لیول کا آدمی ہو کر، جس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو جاننے والا ہے، انٹرنیشنل کلچر کو جاننے والا ہے، وہ اس عورت کے ہاتھ میں یرغمال تھا اور ایک ایک فیصلہ اس کے کہنے پہ کرتا تھا. آج آپ اور میں گئے، ہم نے اس کو سمجھایا ہے، مان گیا کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے. رات کو جب یہ جائے گا، یہ عورت اس کو جو کہے گی، صبح جا کر یہ فیصلہ چینج کر دے گا. اور اس پارٹی کی تمام سینئر لیڈرشپ کو، شاہ محمود قریشی سے لے کے تمام جتنے بندے ہیں، ان تمام کو یہ پتا ہے جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہے. دے آل نو اٹ. اس نے جہانگیر خان ترین کو کک آؤٹ کروایا. اس نے کہا کہ یہ پارٹی میں نہیں ہوگا. علیم خان کو، جو لوگ یہ سمجھتی تھی پاورفل ہیں، یا جو عمران کو کہتے تھے کہ اس طریقے سے پالیٹکس کرنی ہے، اس نے تمام کو وہاں سے ہٹوایا اور اس نے ٹیک اوور کیا. اور وہ اس کی ایک ایک چیز پر چلتا تھا. کہاں گئی وہ عالمی لیول کا پالیٹیشین؟ کہاں گیا وہ عالمی لیول کا اسٹیٹسمین؟ کہاں گیا وہ پڑھا لکھا آکسفورڈ کا بندہ جو کہ اس کے توہمات میں اور اس کے کہنے پہ نیلا کپڑا پیلا کپڑا، اور آج یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. اور آج جس سچویشن کے اندر ہم کھڑے ہیں، کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کس جگہ سے اٹھی، اور آج سٹیج جو کنٹینر ہے اس پہ کون کھڑا ہوا ہے، اور ملک کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے ان سادے سودے بچوں کو، کہ جن کو شاید زندگی کا کچھ بھی نہیں پتا، ان کو انسائٹ کر کے کیسے لا کے ان کو برین واش کر کے زومبیز کی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، ساری داستان آپ کے سامنے ہے. لیکن اس تمام جو باتیں کر رہا ہوں، یہ تمام اس کی سینئر لیڈرشپ، حماد اظہر سے لے کے عمران خان کی اپنی فیملی سے لے کے شاہ محمود قریشی سے لے کے علی امین گنڈا پور سے لے کے ہر بندے کو پتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ تمام بندے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عورت اس کا ستیہ ناش کر رہی ہے. لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی مفادات کے پیچھے، جو ہمارے پاکستان کا کلچر ہے کہ اپنے 1 کلو گوشت کے پیچھے اگلے کا پورا جانور چلا جائے، ہم اس کلچر کا شکار ہو گئے. ان لیڈرشپ نے، یہ جو اس وقت اس کے ساتھ ہے، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس نے 4 سال گورنمنٹ میں کیا کیا. لیکن یہ اس کے ساتھ ملے رہے صرف اپنی اس ایم این اے شپ کے لیے، کوئی ایم پی اے کے لیے، کوئی کس کے لیے. اور آج یہ منہ دکھا کیوں نہیں سک رہے؟ لوگوں کو رسوا کر کے اس میدان میں چھوڑ کر کہاں پہ؟ جو لوگوں کو، میرے میاں والی سے 1-2 ایم این اے اور 3 ایم پی ایز کو 500-600 بندوں کو ان کو لے کر آئے،
اور جب وہ بندے یہاں پہنچے وہ خود وہاں سے بھاگ گئے. اس وقت آدھے بندے رات کے واپس جا چکے ہیں, ان کے خاندان والے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں پر ہیں وہ, اور جو ان کو لے کے آئے تھے وہ بھاگ گئے. کیوں؟ تو ان کا کام تھا, اس لیڈرشپ کا کام تھا کہ جب یہ عورت ان کو بیٹھ کر آرڈر کر رہی تھی, وہ کہتے کہ بی بی آپ پولیٹیشین نہیں ہیں, ہم سیاستدان ہیں, ہماری یہ پارٹی ہے, آپ اس پارٹی کو نہیں چلائیں گی, آپ ایک گھریلو خاتون ہیں, نہ آپ پارٹی کی عہدے دار ہیں. تو اب اس پارٹی کی جو لیڈر ہے وہ یہی ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا, تو اب اگر یہ سارا کچھ انہوں نے ہینڈ اوور کر لیا تو پھر گنڈا پور کا رول کیا رہ گیا, وزیر اعلیٰ کا رول کیا رہ گیا, جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر کے پی کے می, ان سب کا رول رہ کیا گیا؟ پھر اس حساب سے تو وہی سب فارغ ہو گئے. تو جیسے فارغ پہلے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں یہ سارے فارغ تھے. جو ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفر کون کرتا تھا اس وقت؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر تمام بڑے ڈیسیجنز کون لیتا تھا؟ جب یہ اس وقت بھی فارغ تھے. اگر یہ اس وقت 4 سال یہ کام کرتا اور بزدار اور گوگی کے حوالے یہ پنجاب نہ کرتا اور محمود کے حوالے یہ کے پی نہ کرتا تو اس وقت بھی فارغ تھے. جی بی کو دیکھ لیں, ہر طرف دیکھ لیں, تمام یہ فارغ تھے اسی عورت کے ڈیسیجن سے. اب آ کے ایک کے پی رہ گئی ہے, تو جو پہلے فارغ تھے آج آ کے ان کی کوئی حیثیت ہوگی. اور افسوس اس چیز کا ہے کہ کے پی کو ہم یہ سمجھتے رہے ہیں اور ابھی بھی تصور کرتے ہیں کہ وہ آزاد خیال لوگ ہیں, وہ کہہ جاتے ہیں جو بات ان کے دل میں ہو. لیکن اس نے آ کے ان کو ٹیک اوور کیا, وہاں سے پورے احتجاج کو لے کر آئی اور آج ساروں کو رسوا کر کے کھڑی ہوئی. اب کہاں ہیں ابھی کے پی کے جو منسٹرز کل تھے, جو سارے اس کے قریب تھے کے پی کے, اس وقت کہاں ہیں؟ پوچھئے نا ان سے کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں. اس کے کنٹینر میں یہ ایک کھڑی ہوئی ہے, باقی کہاں پہ ہیں لوگ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ تشریف لے آئی ہیں, یہاں تک پہنچ گئی ہیں, انہوں نے کہا تھا وہ پہنچ گئی ہیں, وہ یہاں پر ایک حلف لے رہی ہیں جو اس سے پہلے عمران خان لیا کرتے تھے کہ خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے اور آپ لوگ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پختونوں کو بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ پختون جو ہے وہ غیرت مند قوم ہے, مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی. یہ پختونوں کے بارے میں بار بار یہ کہنا کیا ان کو جذبات میں لا کر ساتھ کھڑا کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گی, کیا ایسا ممکن ہے کہ خان کو چھوڑ دیا جائے اور وہ لے کے واپس چلی جائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے سندیلا صاحب کہ یہ انسائٹ کرنے کے حربے ہیں. جی مذہب کارڈ کھیلو اس ملک کے ساتھ, اینٹائی امریکہ کارڈ کھیلو, لسانیت کا کارڈ کھیلو اور نسل پرستی کا کارڈ کھیلو. انسائٹ کرنا اور انسائٹ کرنا ان کو لے کے نہیں جائیں گے. اور جب بات آتی ہے نا کہ غیرت کی, تو پھر بندہ بہت ساری چیزوں میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارا کلچر, ہماری ٹریڈیشنز, ہماری قبائلی روایات, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دین, ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون غیرت کی بات کر رہا ہے, کون عزت اور ناموس کی بات کر رہا ہے, یعنی غیرت کی بات کر کون رہا ہے اور غیرت کے اوپر انسائٹ کر کون رہا ہے. چلے ہم اس چیز کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو اوتھ لے رہی ہے, اس کا سٹارٹ کیا, اس کا اصل قصوروار ہے وہ جو ان کا سپیکر تھا اسد کیسر. جی اس نے وہاں پر لے جا کر ایک اوتھ لیا سب سے پہلے, اور جا کر انہوں نے اس کا آغاز کیا. تم اوتھ کس چیز کا لے رہے ہو؟ کیا تم ایک پولیٹیکل پارٹی ہو, یا تم ایک جتھا ہو, یا تم کوئی ایک لشکر ہو؟ تم کیا ہو؟ تم دنیا کو کیا میسج کیا دے رہے ہو؟ تم کر کیا رہے ہو؟ وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک آڈیو چلائی گئی جس میں پاکستان کو سعودیہ کے خلاف جھوٹ بول کر آپ کی ملکی جو تعلقات ہیں ان کو کلیش ڈالنے کی کوشش کی گئی. اب جا کے اوتھ لے رہی ہے. تو یہ تو پوچھنا چاہیے تمام ان انٹرنیشنل میڈیا کے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر, جو اب ہمارے صحافیوں کو بھی جو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ بی بی یہ تم کس چیز کو اوتھ لے رہی ہو, یہ کون تمہارے ساتھ ہیں, کون, کیا یہ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ تم ان کا چاہتی کیا ہو؟ ان بچوں کو, تمہارے اپنے بچے کہاں پہ ہیں؟ عمران کے اپنے بچے کہاں پہ ہیں؟ اس کے خاندان کے بچے کہاں پہ ہیں؟ تمہارے جو ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹرز ہیں, ان کی بیویاں اور بچے کہاں پہ ہیں؟ تم ان آوارہ بچوں کو جو ماں باپ سے باغی ہیں تو, اور جن کی عمریں 28 سال 12 سال سے 16 سال کا ایک بچہ پھر رہا ہے ڈی چوک کے اوپر, تم ان بچوں کو اوتھ لے کر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اپنے بچے کیوں نہیں لے کے آتی ہے؟ عمران کیوں نہیں اپنے بچے لے کے آتا؟ علی امین گنڈاپور کے بچے کدھر ہیں؟ تمہارے جتنے منسٹرز اور ایم این ایز اور ایم پیز ہیں ان کی اولادیں کدھر ہیں؟ یہی آوارہ رہ گئے ہیں جو غریبوں کے بچے ہیں, جن کو کچھ پتہ نہیں ہے اور نہ ماں باپ کے کنٹرول ہے. ان کو اوتھ لے کے تم چاہتی کیا ہو؟ تم مروانا چاہتی ہو؟ سندیلا صاحب, اس کی نمبر 1 خواہش ہے کہ کسی طریقے سے خون بہے اور یہ لاشیں لے کر جا کر اس کے اوپر سوداگری کرے. لانگ مارچ سے پہلے ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ لاشوں کی سوداگری کرنا چاہتا ہے, یہ لاشوں کے اوپر پالیٹکس کرنا چاہتا ہے, یہ لوگوں کے بچوں کو مروا کر اس کے اوپر اپنی گیم کھڑی کرنا چاہتا ہے. اپنے بچے لائے نا, آج لے کے آئے سامنے, یہاں پہ بیٹھی ہوئی اپنے بچے لائے. اس کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ عمران کے بچے کدھر ہیں؟ عمران کے باقی فیملی کے بچے کدھر ہیں؟ جو اس کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, منسٹرز ہیں, ان کے بچے کدھر ہیں؟ ان کے بچے پڑھے انگلینڈ, ان کے بچے چڑھے رینج روورز اور جو بڑی گاڑی ہے بینٹلے کے اندر. اور یہ جو بچہ جس کے باپ کے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل نہیں ہے, وہ بچہ یہاں پہ لا کر ان کی بھیٹ چڑھے ان کی شیطانی جو خواہشات کی. کس لیے؟ ہمارا تو یہ ٹیک ہے. آپ کی یہ بات بہت بڑی ہے. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ریاست کے خلاف کھڑے ہیں. سر ایک خبر ہے کہ بہت سارے ٹی وی اسٹیشن جو ہیں ان کو توڑا گیا ہے اور ان میں تباہی مچائی گئی ہے, جس میں اگر نام بھی لیے جا سکتے ہیں, ایک نیوز کا نام لیا جا رہا ہے, سما کا لیا جا رہا ہے, آج نیوز کا لیا جا رہا ہے. سر اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ان کا کچھ ایسی عمارتیں ہیں, حساس عمارتیں ہیں, جن میں جا کے یہ سب کچھ کیا جائے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا جائے کہ پاکستان کی عوام نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس حد تک جا سکتی ہے سر؟ آف کورس ان کو انسائٹ کر کے لایا گیا ہے. ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ ریڈ زون کراس کریں گے, اس کے بعد آپ نے پارلیمان کے اوپر حملہ کرنا ہے, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور جتنا یہ جو ریڈ زون ایریا ہے اس میں آپ نے جا کے آگ لگانی ہے. یہ ان کے لڑکے خود بول رہے ہیں, سادے سادے لڑکے جن کو پتہ نہیں ہے وہ بول رہے ہیں چیزوں کو. یہ ان کا ٹارگٹ تھا, اور ان کو یہ ٹارگٹس دیے گئے تھے سما کے, مختلف کے, اور انہوں نے وہ کام کیا ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ کل 26 نمبر سے آگے ڈی چوک کی طرف نہیں آیا. ہم تو سندھیلا صاحب یہ کہتے آئے ہیں کہ گھر محفوظ نہیں ہے. یہ ایسا ایک انفارچونیٹ گروہ کو لے کے آ رہی ہے. انہوں نے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ ہونی تھی. یہ تو شکر کریں کہ حکومت نے نہایت تحمل کے ساتھ, نہایت بردباری کے ساتھ, نہایت اچھے طریقے کے ساتھ ہینڈل کر رہی ہے ابھی تک سچویشن کو. یہ تو چاہتے ہیں ملک میں آگ لگے, یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مریں, یہ تو چاہتی ہے ہر کام یہ چاہتی ہے کرے. پھر کہتا ہوں کہ اپنی اولادیں کدھر ہیں ان کے منیز کدھر ہیں, حماد اظہر کدھر ہے, باقی کدھر ہیں جو کہ انسائٹ کرتے رہے. ابھی ان اپنے بیٹے کیوں نہیں بھیجتے, اپنی بیٹیاں کیوں نہیں بھیجتے, یہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہیں بھیجتے؟ ابھی عدالت نے ایک نئے کیس میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ لیا ہے. مطلب ریاست عمران خان کو چھوڑنے کے موو میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ ریاست اور بشرا بی بی آمنے سامنے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے سر اس میں؟ کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہیں جس کو سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے کچھ ایسا ہو. اگر وہ اپنا پورا ایک کنبا لے کے پہنچ گئی ہے اپنے, وہ جن لوگوں کو اس نے استعمال کرنا ہے, تو کیسے اٹھے گی, کیسے یہاں سے اس کو چلتا کیسے کرنا ہے؟ حکومت کے پاس اب کیا پلان ہوگا اگلا سر؟ دیکھیں آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا سندھیلا صاحب انڈین میڈیا پہ جائیں, پچھلے 2 دنوں سے آپ جی کو پتا چلے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا. حکومت پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے ایک پیش کر دیا کہ پیسفل پروٹیسٹ کو وہ نہیں روک رہے. انہوں نے بندے شہید کیے, انہوں نے پولیس کے بندے شہید کیے, انہوں نے رینجرز کے بندے شہید کیے, اور انہوں نے ہر وہ جو منفی ایک پروپیگیشن کرنے کی کوشش کی لیکن فیل ہوئے. اور یہ حکومت ان کو, اب میں جو میرا اپنا جو آبزرویشن ہے وہ ان جی کو کرٹیل کرتی آ رہی ہے, اور اپنے بچے جو پاکستان کے وہ زومبیز جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے ان کو چانس دیا جا رہا ہے کہ وہ اگر پتھر بھی مار رہے ہیں تو یہ خاموش کر کے ان کو واپس کر رہے ہیں کہ واپس جائیں. آج کی رات بہت اہم ہے اور کل کا دن بہت اہم ہے. ایک بہت بڑا جو ڈیلیگیشن ہے بیلاروس کا وہ آیا ہوا ہے, اور آپ کے آج معاہدے سائن ہو رہے ہیں, آج آپ کی اکانومی کو بوسٹ مل رہا ہے, آج آپ ایک بہتر سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. آج کی رات اہم ہے اور کل کا دن بہت اہم ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ اس عورت اور اس کی نیگیٹو جو حرکت ہے کہ پاکستان کے بچے بچ جائیں, اور جس وہ آوارگی کا یا ان کے شکار ہو کر جو زومبیز بنے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو خیریت سے واپس پہنچ جائیں. اور آئی تھنک, اور جو میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ حکومت وقت اور ادارے انشور کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیمیج نہ ہو. اس کے شر میں آ کر یہ جو خون چاہ رہی ہے وہ خون کس کا ہے؟ خون تو ہمارے بچوں کا ہے, اس کے بچوں کا ٹرو تو نہیں ہے. ٹرو نہ اس کے ایم پی ایس کے بچوں کا خون ہے.
نہ لوگوں کے ووٹ لے کر آنے والے لاکھ روپے اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز انجوائے کرنے والے ایم پی ایس کا بچوں کا خون ہے. بچے تو ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کا جن کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, یا وہ سادے سودے لوگ جو واقعی سمجھتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, عمران کی کال پہ آئے ہیں, ان کا خون انشاءاللہ نہ بہنے دے گی حکومت, اور ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ ایک کام کی طرف چلا جا رہا ہے کہ ملک میں کوئی انتشار اس کو نہ کرنے دیا جائے. باقی عمران کے کیسز وہ جڑے ہوئے ہیں 2-3 بڑے امپورٹنٹ طریقے کے ساتھ, جو ایک کورٹ مارشل ہو رہا ہے پاکستان فوج جی میں, وہ سب سے اہم چیز ہے. ایک چیز باہر آ جانی ہے کہ کون سا خفیہ ہاتھ کہاں پر کیسے کیسے استعمال ہو کے کون کہاں لنک تھا. اس عورت کو یہ معلوم ہے کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے. جو یہ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ بچے لوگوں کا خون بہے, اور ملک کے اندر جو اس کو ٹاسکنگ دی گئی ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسا افراتفری قائم کرو کہ دنیا میں پتہ لگے کہ پاکستان انسٹیبل ہے. انشاءاللہ ابھی تک یہ نہیں ہوا, اور اللہ کے حکم سے آگے بھی نہیں ہوگا, اور اس کا بڑا ٹھیک علاج نکال لیں گے حکومت وقت اور ادارے, وہ ٹھیک جا رہے ہیں. میں اس پہ یہ کہوں گا. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ذرا 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ رینجر کے ہیں, پولیس کے, ان کا جو مقدمہ ہے کس کے خلاف درج ہونا چاہیے سر؟ سدیلہ صاحب, سب سے پہلے اس عورت کے خلاف درج ہونا چاہیے جو لے کے آ رہی ہے, جس نے کال دی اس کے خلاف درج ہونا چاہیے, جو مین لیڈرشپ ہے اس کے خلاف درج ہونا چاہیے. دیٹس آل. باقی تو جو جان لیے جائیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ 10 بندے تھے یا 12 بندے تھے یا 15 بندے تھے, ان 12-15 کو ان ہزاروں کے ساتھ ملا کے لانے والا کون ہے وہ مجرم ہے, ان کو انسائٹ کرنے والا کون ہے وہ مجرم ہے, ان کو حق و باطل کی جنگ دکھا کر مرنے کے موت کی دعوت دینے والا کون ہے وہ مجرم ہے. جبران الیاس مجرم ہے, جنہوں نے ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک مکمل مہم چلائی کہ تم جب تک جانے نہیں دو گے تم سرخرو نہیں ہوگے. وہ تمام انسائٹ کرنے والے مجرم ہیں. ان کو ہمیں بین الاقوامی عدالتوں میں بھی لے کے جانا چاہیے, ان کو ہمیں لوکل عدالتوں میں بھی لے کے جانا چاہیے, اور مقام اور جو انسائٹ کرنے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کے اوپر بھی ہمیں ان مقدمات ان ملکوں کے ساتھ لے کے جانا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے وہاں سے انسائٹ کر کے یہ ملک ہمارے کے اندر کام کیا, یا آپ کے ملک کے شہری ہیں, گیٹ ہولڈ آف دیم. ہمیں ہر محاذ پر جا کر ان کا ٹیکنیکلی علاج کرنا چاہیے, اور یہاں ملک میں جو اصل کردار ہیں ان کے اوپر ان کے مقدمات درج ہونے چاہیے. مقدمات تو درج ہونے چاہیے. مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ کی اور انگلینڈ کی کہ وہاں پہ 11 سال کے بچے کو بھی سزائیں دی گئی, لیکن یہ بھی تو ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ 9 مئی جیسے واقعے کے لوگوں کو سزا دینے میں دیر کی گئی. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے سنا کہ 10 لوگوں کو ابھی سزا ہوئی ہے 1.5 سال کے بعد. کیا وہ واقعہ اگر مثال بنایا جاتا تو آج یہ ہیپن نہ ہوتی, یہ کہا جا رہا ہے. اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں لیٹ دی گئی ہیں, نہیں دی گئی ہیں, رائت برتی گئی ہے؟ 100% ایگری کروں گا. ان کو اگر سزائیں دی جاتی آج یہ باقی بچے یہ کام نہ. سندھلا صاحب, ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا آج یہ کام نہ ہوتا. انگلینڈ نے دیکھے کیا کیا, آپ کے سامنے رائٹس کرنے والوں کے ساتھ انگلینڈ نے کیا جی کیا. جی ہمارا بہت بڑا ایک لوپ ہول ہے, بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے چھوڑا, جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اور سزائیں ملنی چاہیے. جب ایک گھر کے اندر ماں باپ ایک بچے کو جو جرم کرتا ہے اس کو ایک دفعہ نہیں روکتے, دوسری دفعہ نہیں روکتے, تیسری دفعہ نہیں روکتے, تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے اور پھر گھر بھگتتا ہے. سیم وہی کام ہوا. اگر وقت پر ان کو روکا جاتا, ان کو سزائیں دی جاتی, تو آج باقی بچے خراب نہ ہوتے. ملک پریورٹی ہوتا ہے, ریاست پریورٹی ہوتی ہے, پالیٹکس ریاست کے لیے کی جاتی ہے, اپنی عامت الناس کے لیے کی جاتی ہے. آج آپ دیکھیں کیا سچویشن ہے. آج آپ سچ اور حق بولیں, آپ ان کے انسائٹ کرتا لوگوں کو سوائے گالم گلوچ اور گھٹیا کلام کے علاوہ آپ ان کو کوئی کسی طرف نہیں دیکھیں گے. کتنے ہائی جیکڈ ہیں ان کے ذہن. کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہیے, لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ جرم ہے, یہ کر رہے ہیں. اور پھر جو جائز خوف ہے, جو قانون کا خوف ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر تو یہاں پہ جو مرضی جس کا دل چاہے گا جو کرے گا. جس کو اس نے انشور کیا, کتنے آئی جیز نے چینج کیے انٹینشنلی, اس نے انشور کیا کہ ایک لا لیس سوسائٹی کریٹ ہو.
اور اس لالس سوسائٹی کریٹ کرنے کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام سہولت کاروں کو جو اس کے ساتھ ہیں، جس بھی جگہ پر ہیں، جو بھی ہے، ان تمام کا علاج ضروری ہے ریاست بچانے کے لیے۔ جی سندیلا صاحب۔ میرے خیال میں خرم حمید روکڑی صاحب، سب سے بڑی بات ہے یہ کہ جب آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے، اور وہ ڈر جو ہے اس کی وجہ سے دیکھیں یورپ، امریکہ، دنیا میں جتنے بھی سعودیہ ممالک کر رہے دیکھیں، ہیں جی وہ سعودیہ دیکھیں، چلے یو اے ای دیکھیں، ایران دیکھیں، چائنا دیکھیں، ہر طرف چلے جائیں، جو بدماشی کو عروج یہاں پہ ملا ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں ہالینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں پہ اکثر ہالینڈ میں بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن جرمنی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، فرانس میں دیکھتے ہیں کہ پولیس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آ جائیں، پولیس جس طرح وہاں پہ لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے، پکڑ رہی ہوتی ہے، اریسٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ملک میں وہ جو کہ ڈر خوف ہے، اور پھر یا ساتھ میں کہا جاتا ہے، آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 20,000 بندہ ہے، لیکن نہ ان کو آپ نے کوئی اختیار دیا ہے، نہ ان کو آپ نے آگے سے کچھ لڑنے کے لیے دیا ہے، ان کو ان کے آگے کھڑا کر دیا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہوگا۔ میرے خیال میں اس پہ حکومت کچھ سوچنا چاہیے، اسٹیٹ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو سزائیں ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور یہ چند دنوں میں ہونی چاہیے، ورنہ یہ فتنہ آپ کو وہاں لے جائے گا۔ ابھی ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں خرم صاحب، میرے خیال میں آپ اس سے ایگری کریں گے، ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اس سے آگے آپ آپ نے کہاں بالکل جانا پہنچ ہے؟ چکے ہیں۔ آپ جس مقام تک یہ لے کر جانا چاہتے تھے ملک کو، وہاں پر انہوں نے پہنچا دیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، سر۔ کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے